اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پچھلی نشست میں ہم نے صلح رحمی یا سوشلائزیشن، کسی حد تک صلح رحمی کا مفہوم اور اس کا حق ادا کرتے ہوئے، لیکن صلح رحمی کا مطلب ہے اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو قائم رکھنا، مینٹین رکھنا. صلح رحمی کی اہمیت کے حوالے سے پچھلی نشست میں گفتگو ہوئی کہ جس میں ہم نے آپ سے یہ کہا کہ عالمی حالات، مقامی حالات، عبادت کے حوالے سے اور خود امام سجاد علیہ السلام کی ماہ رمضان کی دعا کے حوالے سے صلح رحمی کتنی اہم ہے. عبادت اپنی جگہ، لیکن صلح رحمی بھی اس کے ساتھ چلنی چاہیے. بعض اوقات صلح رحمی کی چھوٹی سی کوشش آپ کو وہ اجر عظیم عطا کر دیتی ہے جو سالوں کی عبادت نہیں کرتی، جس کا تذکرہ پچھلی نشست میں ہم کر چکے. آج ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے تو صلح رحمی کا مفہوم لغوی اور اصطلاحی، لیکزیکل اینڈ کامن میننگ. اس کے بعد صلح رحمی اور قرآن کے حوالے سے صلح رحمی کی اہمیت، اور اس کے بعد احادیث مبارکہ اور سیرت معصومین سے چند گوشے صلح رحمی کے حوالے سے. معنی و مفہوم صلح رحمی کے. صلح رحمی دو الفاظ کا مرکب ہے، صلح اور رحمی. صلح عربی زبان کے مادے وصلہ یوصلو سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جڑنا، ملنا، ملاپ کرنا، رشتہ قائم رکھنا. رحم یا رحمی رحم سے نکلا ہے، یعنی رحم مادر، بچہ دانی، کہ جہاں پر جنین 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے. صلح رحمی میں رحم کا استعمال اس لیے کیا گیا، دیکھا جائے رحم مادر، بچہ دانی ہے، یعنی یہیں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر وہ شادی کرتا ہے، پھر پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پھر اس بچے کے جو بہن بھائی ہوتے ہیں، چچا، ماموں، خالو وغیرہ وغیرہ بنتے ہیں. تو اصل روٹ، اصل اوریجن رحم مادر ہے. رحم مادر سے پیدا ہونے والے رشتوں کو نبھانا، مینٹین کرنا، دیٹ از صلح رحمی، یا عام فہم لفظوں میں رشتہ داروں سے تعلقات استوار کرنا، مینٹین کرنا. یہاں پہ اس بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ رشتہ داری 3 قسم کی ہوتی ہے: نسبی، کسبی اور روحانی. نسبی یعنی آپ کے والدین اور آپ کے والدین سے پیدا ہونے والے بچے، یعنی آپ کے بہن بھائی، اس کے بعد چچا، ماموں، خالو وغیرہ وغیرہ. کسبی جس کو آپ خود حاصل کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں علم وہابی، علم کسبی. علم وہابی جو خدا کی طرف سے عطا ہو، کسبی جو آپ خود مدرسے سے، اسکول سے حاصل کرتے ہیں. تو کسبی وہ رشتے جو آپ خود بناتے ہیں، خود پیدا کرتے ہیں، خود کریٹ کرتے ہیں، خود اڈاپٹ کرتے ہیں. یعنی آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کے ساس اور سسر آپ کے ماں باپ ہیں، کسبی ماں باپ، حقیقی ماں باپ نہیں. تیسرے نمبر پہ وہ رشتہ دار کہ جو روحانی، جیسے کہ استاد اور خود اہل بیت، جیسے کہ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. تو حسبی، نسبی اور نسبی، کسبی اور روحانی رشتہ داریاں. اب یہ بات اہم ترین ہے کہ جو رشتہ سب سے قریب ہوگا، سب سے مفید ہوگا، وہی سب زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اور اس پہ ہی ہمیں سب سے زیادہ اپنی توجہ مرتکز کرنی ہے، فوکس کرنا ہے. اب آئیے ہم قرآن کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں صلح رحمی کے حوالے سے اہمیت بتلائی گئی ہے، اور اس اہمیت کا، صلح رحمی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
تین چیزوں کے بغیر قبول کرنے سے انکار کر دیا، یعنی 3 عبادتوں 3 نیکیوں کو 3 دوسری نیکیوں سے نتھی کر دیا ہے، جوڑ دیا ہے کہ اگر یہ لاؤ گے تو یہ قبول ہوگا ورنہ نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نماز میں درود ہوگا تو نماز قبول ہوگی ورنہ نہیں۔ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز پڑھی زکوٰۃ نہ دی تو کوئی فائدہ نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ یہاں پہ وہی کانسیپٹ جو ہم نے پچھلی نشست میں آپ کے سامنے ڈسکس کیا کہ عبادت الہی اور خدمت مخلوق الہی یہ ہیں 2 اجزاء، 2 کمپوننٹس اسلام کے۔ تو نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینے، لوگوں کو اس کا حق بھی پہنچانا ہے، صرف عبادت نہیں، ورنہ تو بہت سے عبادت گزار ایسے بھی ہیں جن کی عبادتوں کا اثر عبادت گاہ کے باہر نظر نہیں آتا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر نظر نہیں آتا تو وہ عبادت نہیں، عادت ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں لوگوں کے ظلم سے تنگ آ گیا، لوگوں کے جھوٹ، مکر، دغا بازی اور ان کی کرپشن سے پریشان ہو کر میں نے مسجد کا رخ کیا کہ وہاں مجھے ایسے لوگ مل جائیں کہ جو ان لوگوں کے بالکل متضاد ہوں اور مجھے ایک کمفرٹیبل، ایک آرام دہ ماحول مل جائے۔ تو میری حیرانگی کی انتہا نہیں رہی کہ مسجد کی پہلی صف میں وہی لوگ موجود تھے جو معاشرے میں ظلم کر رہے تھے۔ تو یہ ہے ماحول آج کل کے معاشرے کا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کے وہ تمام گناہ جو ہم کر رہے ہیں، گناہ کا ہو جانا ایک الگ بات ہے، عمدن یا سہون، لیکن گناہ کی پلاننگ، منصوبہ بندی اور اس پہ اصرار ٹو مینٹین دا سنر سچویشن، وہ ایک الگ بات ہے۔ وہ پھر آدمی فاسق کہلائے گا، فاجر کہلائے گا، جو مصر ہے اپنے گناہ پر، اس کی پھر توبہ نہیں ہے۔ جو توبہ تو چھوڑ، توبہ کا خیال بھی دل میں نہیں لاتا اور یہ سمجھتا ہے کہ بس میں نماز پڑھ لوں گا، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی فواحشات سے روکتی ہے اور آپ اسی سے نہیں رک رہے اور نہ روکنے کی کوشش کر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی دو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور دوسرے لوگوں کو بھی پریشانیوں سے بچاؤ تاکہ وہ اپنے لیے قیامت میں کچھ سامان پیدا کر سکیں اور تمہاری نجات کا بھی کوئی ذریعہ بنے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں فرماتا ہے انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کتنی عجیب بات ہے، ابھی بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی کہ میرا شکر ادا کرو، ایک دم سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گفتگو کا منظرنامہ اور پہلو چینج کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں کا بھی شکر ادا کرو۔ بلکہ احادیث مبارکہ میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی آپ نے والدین کا شکر ادا نہیں کیا، جنہوں نے آپ کو پال پوس کے جوان کیا، غذا دی، پانی دی، کپڑے دیے، صاحبان گھر دیا، اور آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو ایسے شکر کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ اپنا شکر اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک آپ والدین کا شکر نہیں کریں گے۔ سورہ لقمان کے بعد سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ جس کے ذریعے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داروں سے۔ بھئی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رشتہ داروں سے ڈرنا، یعنی جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اگر ناراض ہو گیا تو نعمتیں سلب ہو جائیں گی، جنت ہاتھ سے نکل جائے گی، اسی طرح اگر رشتہ دار بھی ناراض ہو گئے، قطع رحمی ہو گئی، آپ نے کسی کو پریشان کیا، ظلم کیا، تو بھی یہی کچھ ہوگا، اللہ ناراض ہوگا اور جنت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ تو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو کہ جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اللہ ہی کے ذریعے، اللہ ہی کو خوش کرنے کے لیے تو آپ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، حاجات طلب کرتے ہیں۔ اور پھر رشتہ داروں سے بھی ڈرو کہ اگر تم نہیں ڈرو گے
تو ظلم کرو گے، جب ظلم کرو گے تو اللہ کو ناراض کرو گے۔ تو آپ کو اللہ سے بھی ڈرنا ہے، رشتہ داروں سے بھی ڈرنا ہے، ان اے سینس کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور آپ کے کسی عمل کی وجہ سے وہ ناراض نہ ہوں۔ آپ کو اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے اور والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینا ہے۔ آپ نے دیکھا ان تینوں آیات میں ایک جز، ایک کمپوننٹ اللہ سے متعلق ہے اور دوسرا جز، دوسرا کمپوننٹ لوگوں سے متعلق ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ کا تعلق آپ کی ذات اور خدا سے، اور دوسری چیز یعنی وآتوا الزکوٰۃ کا تعلق معاشرے سے، لوگوں سے، صلہ رحمی سے۔ اسی طرح ان اشکر لی ولوالدیک، ان اشکر لی پہلے جز، پہلے کمپوننٹ کا تعلق آپ سے اور خدا سے، اور دوسرے جز کا تعلق آپ سے اور والدین سے، سوشلائزیشن، صلہ رحمی۔ تیسری آیت میں بھی یہی ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ اللہ سے ڈرو اور لوگوں سے، یعنی ایک کمپوننٹ آپ اور اللہ کے درمیان اور دوسرا کمپوننٹ آپ اور سوسائٹی کے درمیان۔ تو یہ اہمیت ہے صلہ رحمی کی کہ جس کے بغیر انسان کی اپنی عبادت عکارت ہے، فضول ہے، بیکار ہے، اگر اس نے سوشلائزیشن، صلہ رحمی، لوگوں اور رشتہ داروں سے تعلقات کو اہمیت نہیں دی۔ اب آئیے احادیث مبارکہ اور سیرت ائمہ سے چند گوشے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 15 شوال کو قریب ہے یا درس کے آن ایئر جانے تک گزر چکی ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کو اتنا پسند کرتا ہے۔ آیت اللہ دست غیب گناہ کبیرہ میں روایت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو 2 قدم بہت پسند ہیں۔ ایک وہ قدم جو مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونے کے لیے اٹھایا جائے۔ مثلا آپ نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، مسجد میں مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو نماز پڑھنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، آپ اس گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ قدم جو آپ اٹھاتے ہیں یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ یا آپ جہاد میں یا کسی اہم کام کے کاز میں کہ جس میں امت کی بہتری پوشیدہ ہے، اس کو جوائن کرنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اور جہاد یا کوئی بھی کام اجتماعی طور پہ کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ قدم ہے جو مسلمانوں کے کسی گروہ کو جوائن کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے۔ آپ واٹس ایپ، فیس بک گروپ بھی جوائن کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہاں پہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایک اچھا کام کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک قدم ہوا دیکھا جائے، ورچوئل قدم، ورچوئل اسٹیپ۔ اور دوسرا قدم اللہ تعالیٰ کو وہ پسند ہے کہ جو صلح رحمی کے لیے اٹھایا جائے، رشتہ داروں کو منانے کے لیے، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داروں کی مدد کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو 2 عمل پسند ہیں، ایک عمل وہ جو نیکوکاروں کو جوائن کرنے کے لیے، ایک قدم وہ جو اپنے رشتہ داروں کو خود خوش کرنے کے لیے۔ دوسری حدیث جو کہ رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے، صلح رحمی کے لیے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ اس کا فائدہ کتنا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ صلح رحمی کے لیے یا اپنے رشتہ داروں کی مدد کے لیے اٹھایا جانے والا ہر قدم ایک قدم 40,000 نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے آپ کے اعمال نامے میں، 40,000 40,000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 40,000 فقط ایک قدم، کتنے گناہ ہم کرتے ہیں؟ 40,000 تو پھر بھی ہم روزانہ یا مہینے میں شاید نہ کرتے ہوں، ایک قدم اور پھر دوسرا، پھر تیسرا، آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں۔ یعنی فرض کر لیں آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں، اوپر نیچے، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، کمرے سے سیڑھی تک 10 قدم، سیڑھی اسٹیپس کے 10 قدم، پھر اسٹیپ سے جس سے ملنے جائیں گے اپنے بھائی یا کسی چچا وغیرہ سے، اس کے 10 قدم، تو 30 قدم تو یہیں پر ہو گیا گھر کے اندر جوائنٹ فیملی سسٹم میں۔ تو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں، محلے میں کوئی رشتہ دار رہ رہا ہے تو اس کے گھر تک جانے میں جتنے قدم اٹھتے ہیں، پھر وہ دور رہتا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی فلاں رشتہ دار تو بہت دور رہتے ہیں، بھائی بڑا مشکل ہے وہاں جانا، تو دور رہنے میں قدم بھی زیادہ ہوں گے، ثواب بھی 40,000 سے ملٹیپلائی ہوتا چلا جائے گا۔ 2 قدم میں 80,000، 3 قدم میں 1,20,000، 3 قدم پہ تو کوئی رشتہ دار نہیں رہتا۔ گھر میں بھی آپ کو 4-5 قدم تو اٹھانے پڑتے ہیں اپنے بہن بھائی یا والدین کو منانے کے لیے، دوسرے کمرے تک جانے کے لیے، 10 قدم تو گھر میں ہی پورے ہو جاتے ہیں۔ تو 40,000 4 لاکھ قدم 4 لاکھ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ 10 قدم گھر کے اندر ہی آپ کو 4 لاکھ گناہوں سے نجات دلا دیں گے، اور پھر 40,000 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔
40,000 नेकियाँ आपके अमाल नामे में लिखी जाएंगी, 40,000 गुनाह आपके अमाल नामे से महव इरेज किए जाएंगे, और 40,000 दराजात स्टेप्स आपके बढ़ा दिए जाएंगे। फिर यही नहीं, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, बिन मांगे देता है। यही नहीं, ऐसे शख्स को जो इस किस्म की एफर्ट कर रहा है, वट एवर अमाउंट ऑफ स्टेप्स में भी, ये अलग अलग अजर है कि आप 40 से मल्टीप्लाई करते चले जाएं हर स्टेप को। इसके अलावा जो कोशिश की है आपने, यानी अगर आप बिस्तर से उठते हैं अपने भाई को गले लगाने के लिए, सोफ़े से खड़े होते हैं अपने भाई को गले लगाने के लिए, ये कदम, ये एफ़र्ट, ये कोशिश 100 शहीदों का सवाब देगी, 100 साल की इबादत का सवाब देगी। बताएं आप कितना आसान है सवाब कमाना। हम कह रहे हैं कि शायद रमज़ान ही में सवाब कमाया जा सकता है, रमज़ान ही में गुनाहों को मिटाया जा सकता है, रमज़ान ही में फ़जीलत हासिल की जा सकती है। नहीं, रमज़ान के अलावा भी खुदा है। अगर खुदा है तो उसकी बरकतें भी हैं, उसकी तरफ से जो पेशकश है वो मेंटेन है। तो सुलह रहमी के लिए, अपने रिश्तेदार की मदद के लिए उठाया जाने वाला कदम, हर कदम 40,000 नेकियों का इजाफ़ा करता है, 40,000 गुनाहों को मिटा देता है, 40,000 दर्जात को बुलंद करता है। ऐसे शख्स को अल्लाह ताला 100 शहीदों का सवाब देगा और 100 साल की इबादत उसके आमाल नामे में लिखी जाएगी। ये है सुलह रहमी के लिए उठाया जाने वाला कदम, रिश्तेदार की मदद के लिए उठाया जाने वाला कदम, और उसकी बरकतें और उसके इनामात। अब यहाँ पर एक सवाल लोग अक्सर करते हैं और वो ये कहते हैं भाई हम तो चाहते हैं, वो नहीं चाहते, हमारा भाई नहीं चाहता, हमारे खालू, हमारे चचा, हमारी पप्पी या हमारे वालिदैन मसलन। तो कहा गया है कि सुलह रहमी करो चाहे काते से करनी पड़े, यानी जो ख़ुद ताल्लुकात को तोड़ के बैठा हुआ है। भाई देखिए, एक शख्स से आपने ताल्लुकात तोड़े, आप जोड़ने के लिए गए और जुड़ गए, ये तो उसका सवाब था जो अभी बयान किया गया है, 40,000 नेकियाँ और गुनाह का मिट जाना और दर्जात का बुलंद होना, 100 साल की इबादत और 100 शहीद। ये तो उस सूरत हाल में कि जब आपने ताल्लुक़ तोड़ा, आप गए और मिलाप हो गया। यहाँ तो अहादीस मुबारक में आया है कि उससे भी सुलह रहमी करो जो तुमसे क़ता रहमी करे, यानी आप मिलना चाह रहे हैं, वो नहीं मिलना चाह रहा, जैसे कि यूजुअली होता है। सुलह रहमी करो चाहे तुम्हें 1 साल की मुसाफत तय करके जाना पड़े, 1 साल की मुसाफत। यहाँ पर 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे की फ़्लाइट है कनाडा की, फ़्रांस की मसलन, और मुसलसल सफ़र करें 1 साल तक, तो मुझे लगता है आप चाँद और मरीख़ पर पहुँच जाए। यानी आपके नाराज़ रिश्तेदार अगर चाँद और मरीख़ पर भी पहुँचे, 1 साल तक सफ़र करके आप पहुँचे, 1 साल का सफ़र, ये अहमियत है। उससे भी करें। अच्छा, फिर एक और बात, फिर आप कहने हमारे जो रिश्तेदार हैं जिनसे हमने ताल्लुक़ तोड़ा है वो तो दीनी हवाले से है, वो गुनाह पे गुनाह करते हैं, बेपर्दगी करते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते, वो अहमियत नहीं देते नेकी को। अहादीस मुबारक में आया है सुलह रहमी करो चाहे तुम्हारा रिश्तेदार काफिर ही क्यों ना हो। काफिर यानी गुनाहगार रिश्तेदार तो बहुत दूर की बात, हम में से माशाअल्लाह हर शख्स अपने आप को नेकूकार समझता है, और ऐसा नेकूकार कि उस जैसा नेकूकार पूरे ख़ानदान में नहीं होता। हम अपनी शख्सियत के लिए वकील बने हुए हैं और दूसरों के लिए जज बने हुए हैं, फ़ौरन जजमेंटल हो जाते हैं। ये गुनाहगार है, ये मतलबी हैं, ये मफाद परस्त हैं, ये रियाकार हैं, ये हराम खोर हैं, फ़ौरन जजमेंट दे देते हैं, हम वर्डिक्ट, फ़ैसला सुना देते हैं काजी बनकर। और अपने लिए अरे जनाब क्या करें, करना पड़ता है, आजकल ऐसे ही चल रहा है, अगर नहीं करेंगे तो जॉब से निकाल दिए जाएंगे, थोड़ा बहुत तो चलता है। अरे क्या करें, बच्चों की खुशी थी तो थोड़ा बहुत गाना बजाना हमने कर लिया। अरे क्या करें, बेगम नहीं मानती, चलें थोड़ा बहुत तो कर लेती हैं, आधा हिजाब ही सही। तो आप अपने लिए तो वकील हैं और दूसरों के लिए जज बन के बैठे हुए हैं। आपको अपने लिए जज होना चाहिए, दूसरों का वकील होना चाहिए, दूसरों को रियायत दें। छठे इमाम का कौल है कि अगर कोई मोमिन भाई तुम्हारे सामने कोई उज़्र, एक्सक्यूज़ लेकर आए तो उस एक्सक्यूज़ को कबूल कर लो। तो सहाबी ने पूछा, या इमाम अगर उसके पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो? तो इमाम ने कहा तुम खुद ही बना लो। भाई आप जॉब पे क्यों ना आए? अब वो खामोश शर्मसार खड़ा हुआ है, आप खुद ही कह दें अच्छा अच्छा तबीयत ख़राब होगी, अच्छा अच्छा गर्मी बहुत है, लू लग गई होगी, अच्छा अच्छा कोई इमरजेंसी हो, कोई मसला नहीं, आप एक्सक्यूज़ कबूल कर लें। इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं कि अहमियत है। तो उससे भी आप क़ता ताल्लुक़ सिला रहमी करें जो क़ता ताल्लुक़ कर रहा हो।
چاہے آپ کا رشتہ دار کافر ہی کیوں نہ ہو۔ خود امام کے حوالے سے ہمیں چند واقعات چھٹے امام کے حوالے سے ملتے ہیں، جن کی شہادت 15 شوال اور ایک روایت کے مطابق 25 شوال۔ امام کا ایک رشتہ دار غالباً بھتیجا عبداللہ حسنی، اس سے امام کا کچھ معاملہ خراب ہوتا ہے، محفل کے اندر نوک جھوک ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے امام معصوم تو غلطی پر نہیں ہوں گے، وہی نوک جھوک کر رہا ہوگا، امام سمجھا رہے ہوں گے، وہ غصے میں پیر پٹک کے چل دیتا ہے، امام بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ دوسرے دن یا غالباً اسی دن رات میں اپنے اس رشتہ دار سے، جو کہ بھری محفل میں امام کو بری بھری جلی کٹی سنا رہا تھا اور پیر پٹک کے جو چلا جاتا ہے، امام اس کے گھر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں۔ یہ طریقہ ہے، میتھڈالوجی، اسٹریٹجی، حکمت عملی ہے رشتہ داری کو قائم کرنے کے لیے کہ جو رشتہ دار ہم سے ناراض ہیں اور من کے نہیں دیتے، امام دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، عبداللہ حسنی گھر سے باہر نکلتے ہیں تو امام کہتے ہیں کہ میں گھر گیا، میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے میں ڈر گیا۔ کون سی آیت؟ سورہ رعد آیت نمبر 21 کہ والذین یصلون کما ما امر اللہ بہ ان یوصل یخشون ربہم، کہ لوگوں کی تعریف کی جا رہی ہے ان لوگوں کی کہ جو صلح رحمی کرتے ہیں، کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، کہ وہ لوگ جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق صلح رحمی کرتے ہیں، ان یوصل یخشون ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے مطابق صلح رحمی کرتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ بس آپ نے واٹس ایپ پہ میسیج دے دیا فیملی پہ 15 شعبان نیمہ شعبان کو، بھائی جس سے میری لڑائی ہے ان سب کو میں نے معاف کیا اور مجھے بھی معاف کیا جائے۔ نہیں، اسپیسیفکلی آپ جائیں، جس کی آپ نے انسلٹ کی ہے، علی اعلان کی ہے تو علی اعلان اس سے معافی مانگے، چھپ کے کیے، الگ کیے، تنہائی میں کیے تو جس طرح کیے اس طرح چھپ کے تنہائی میں معافی مانگے اسپیسیفکلی۔ تو جب امام نے یہ بات کہی کہ میں اس آیت کو پڑھ کے ڈر گیا تو عبداللہ حسنی خود شرمندہ ہو گئے کہ امام وقت، امام معصوم صلح رحمی کے لیے آیت کو پڑھ کر ڈر جاتے ہیں، حالانکہ امام کو یہ آیت کیا اس وقت یاد نہیں ہوگی جب امام سے عبداللہ حسنی جھگڑ رہے تھے۔ تو کہا کہ نہیں امام میری غلطی تھی، مجھے آپ معاف کر دیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو بتلا بھی دیا کہ دیکھو میں جو صلح رحمی کرنے آیا ہوں کسی مطلب، کسی دکھاوے کے لیے نہیں، مجبوری اور ڈر خوف کی وجہ سے نہیں، قرآن میں لکھا ہے کہ صلح رحمی کرو اور اس طرح کرو گے جیسے کہا گیا۔ خود احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، بعض اوقات ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم صلح رحمی کریں گے تو بے عزتی ہو جائے گی، وہ تو معافی مانگتا نہیں ہے، 2 ٹکے کا آدمی ہے، ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گناہ گار ہے، لوگوں میں کوئی عزت نہیں رکھتا، اور میں ماشاءاللہ نیکوکار ہوں، پڑھا لکھا ہوں، باعزت با اخلاق، معاشرے میں مقام ہے، میں گر جاؤں گا۔ رسول فرماتے ہیں کہ اگر جو مفہوم روایت ہے کہ صلح رحمی کے لیے تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری عزت میں کمی ہو رہی ہے تو قیامت کے دن وہ عزت مجھ سے لے لینا۔ کتنی بڑی بات ہے، بیٹھے بیٹھائے اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کو شفاعت مل رہی ہے۔ پھر ایک اور طرف ہمیں ملتا ہے کہ ایک اور شخص جو امام کا دشمن رشتہ داروں میں سے، امام جو ہے کہتے ہیں کہ دل میں اس کا بڑا خیال کرتے تھے کہ دیکھیں اگر آپ جائیں باقاعدہ کسی کے پاس تو لوگ کہہ سکتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے سب کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ان صاحب کو، اس رشتہ دار کو جو امام سے لڑتا جھگڑتا تھا، جب حکومت اٹھا کے لے گئی تو اس کے فراق میں، اس کی جدائی میں، اس کے زندان میں ڈالے جانے کی وجہ سے امام 20 دن تک بیمار رہے۔ دیکھیں 20 دن تک بیمار رہنے کا مطلب اداس رہنا تو دور کی بات، بیمار رہے اس کا مطلب ہے آپ کو السلام کو اس رشتہ دار سے قلبی لگاؤ تھا جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑے۔ یہ ہے وہ صلح رحمی جو دل سے کی گئی تھی۔ ایک اور شخص حسن افتس کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امام پر باقاعدہ تلوار لے کر آیا تھا اٹھانے کے لیے، مارنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام اس کو سفر پہ جانے کے لیے 70 دینار دیتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں یا امام آپ اس کو دینار دے رہے ہیں، درم و دینار، کہ جو آپ کا قاتل ہے، جو آپ پہ تلوار اٹھا چکا ہے۔ لیکن امام جو ہے اس صلح رحمی کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور رشتہ دار کہتے ہیں کہ وہ امام سے لڑتا جھگڑتا تھا اور امام کے خلاف لوگوں کو اکساتا تھا اور برائی کرتا تھا۔
امام اس سے ملنے کے لیے بنفس نفیس خود کھیت میں جاتے ہیں، اور جب کھیت سے گزرتے ہوئے اس تک پہنچتے ہیں تو وہ غصے میں آ کے چلا کر حسب معمول کینہ پروری اور حسد اور نہ جانے کتنی چیزوں کا مارا ہوا وہ شخص کہتا ہے، یا امام آپ نے میری ساری کھیت کی زمین برباد کر دی گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور گھوڑوں کے قدموں سے۔ امام نے مسکراتے ہوئے کہا کہ یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ فصل تمہیں سال بھر کتنا دے دیتی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر فصل اگائی تو 10,000 درہم سالانہ، ورنہ کچھ نہیں۔ امام نے اس کو 20,000 درہم دیے، یعنی ایک سال کی فصل کی آمدنی کا جسے کہتے ہیں کہ منافع جب فصل اگے، اور دوسرے سال کے جب فصل نہ اگے۔ جب ان لوگوں نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہی طریقہ کار ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص بعد میں آپ کا صحابی، آپ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو رسول کی حدیث ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں۔ تو یہ طریقہ ہے صلح رحمی کا، یہ طریقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ اب آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فالوور ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں، تو امام کو خوش کرنے کے لیے وہی طریقہ کار اپنائیں کہ جو امام نے اپنایا، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، کہ ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے بے عزتی کا سبب یا ننگ و آر نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جس طرح امام نے صلح رحمی کو استوار کیا، اس طرح کی صلح رحمی ہمیں بھی اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اپنے ناراض رشتہ داروں کو منانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس سلسلے میں جو زحمتیں سامنے آئیں ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔ جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما۔ جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما۔ جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ جو مظلوم ہیں ان سے ظلم کو دور فرما۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔